سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تحریر کردہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد بھارت کے ضلع بجنور میں 1831 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سعادت علی خان سے حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے ادب، عربی، فارسی اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ملازمت کی ابتدا ایک مدرس کی حیثیت سے کی اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر پہنچ کر سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے کر حیدرآباد دکن چلے گئے۔ حکومت کی طرف سے 1897 میں آپ کو شمس العلماء یعنی عالموں کے سورج کا خطاب ملا۔ 1912 میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کا طرز بیان واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ عربی، فارسی مقولے اور اصطلاحات کو اپنی عبارتوں میں انتہائی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ محاورے کے استعمال کا آپ کو بہت شوق ہے۔ آپ کے یہاں عوامی اور علمی دونوں طرح کے محاورے ملتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی مشہور تصنیفات میں مرآت العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش وغیرہ شامل ہیں۔ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے الفاظ معنی دیکھیے۔ مختار کل، مالک یا ایک عہدے کا نام۔ ڈیوڑی، مکان میں داخل ہونے کا کمرہ۔ لیاقت، قابلیت یا صلاحیت کو کہتے ہیں۔ افتاد، کوئی مصیبت پڑ جانا، کوئی پریشانی ہو جانا، دکھ یا غم کو کہا جاتا ہے۔ لیر لیر ہو جانا، دھجیاں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ استانی گیری، پڑھانے کا کام۔ خرچ پات، خرچہ پانی۔ شستہ، صاف اور عمدہ۔ تحصیلدار، صوبے دار یا ایس ایچ او۔ چاندنی، دری پر بچھانے والی سفید چادر۔ قباحت، خرابی یا برائی۔ تبرک، برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ نکتیاں، ایک طرح کی بیسن سے بنی ہوئی مٹھائیاں ہوتی ہیں۔ املاک، ملکیت یا کی جمع۔ میکہ، ماں کا گھر۔ رنجیدہ خاطر، دکھی رہنا یا غمزدہ ہونا۔ نالاں، عاجز ہونا، تنگ ہونا، پریشان ہونا۔ داروغہ، چوکیدار یا نگران۔ صاحب سلامت ہونا، دعا سلام کرنا، کسی سے اچھے طریقے سے ملنا۔ زیبا، زیب دینا یا موزوں ہونا۔ دنگ رہنا، حیران ہو جانا یا حیرت زدہ رہ جانا۔ دالان، صحن یا بڑا کمرہ۔ سوزنی، روئی سے بھرا بیل بوٹے والا کپڑا۔ اشرفی، سونے کا سکہ۔ قاب، تھالی یا پرات۔ دنیا سازی، دنیا داری۔ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ بتایا گیا ہے جس میں حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان ایک مدت تک والی اندور کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ انہیں دنیا کا ہر عیش و آرام میسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹیوں سے بھی نوازا تھا، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی ایک نوابی گھرانے میں ہو چکی تھی، جبکہ حسن آرا کی نسبت بھی ایک اچھے گھرانے میں طے تھی۔ ان کی والدہ سلطانہ بیگم کو دنیا کے سب عیش و آرام میسر تھے، مگر وہ اپنی لڑکیوں کی طرف سے بہت پریشان رہا کرتی تھیں، خاص طور پر ان کی چھوٹی بیٹی حسن آرا جو انتہائی بدتمیز اور بد مزاج تھی۔ اسے کسی کا لحاظ نہ تھا۔ گھر میں نوکروں سے بھی آئے دن اس کے لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب حسن آرا کے طور طریقے اور اپنی بہن کی پریشانی دیکھی تو انہیں یہ مشورہ دیا کہ حسن آرا کے لیے کسی استانی کا بندوبست کیا جائے تاکہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے، اور اس کام کے لیے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کے پاس جانے کا انہوں نے اپنی بہن کو مشورہ دیا۔ اگلے دن وہ دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے پاس آئیں اور اس طرح حسن آرا اصغری کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگی۔ اس سبق کا مرکزی خیال
ڈپٹی نذیر احمد نے اس سبق میں خواتین کی تعلیم و تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ جن عورتوں نے وقت کی قدر پہچانی اور اس کو کام کی باتوں میں استعمال کیا، ہنر سیکھا، لیاقت حاصل کی، وہ نہ صرف امور خانہ داری میں ماہر ہوئیں بلکہ دیگر معاملات زندگی کو بھی بڑی خوبی سے نبھایا۔ جس طرح اصغری نے اپنی تعلیم و تربیت کو کام میں لاتے ہوئے نہ صرف سسرال میں عزت بنائی بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ بن گئی۔